وَإِنْ قَطَعَ إِصْبَعًا فَشَلَّتْ إِلَى جَنْبِهَا أُخْرَى فَلَا قِصَاصَ فِي شَيْءٍ مِّنْ ذَلِكَ۔ صورت مسئلہ کی یہ ہے کہ پیر وگاڑا نے میری اس انگلی کو کاٹ لیا عمدن، مگر اس کے کٹنے سے یہ انگلی خشک ہو گئی تو میں اس سے قصاص نہیں لے سکتا، کیونکہ قصاص میں مساوات شرط ہے، اور میں اس پر قادر نہیں ہوں کہ اس کی ایک انگلی کاٹوں اور دوسری کو شل بناؤں۔ دیکھ وَإِن قَطَعَ إِصْبَعًا، پیر بگاڑا نے میری ایک انگلی کاٹی، فَشَلَّتْ إِلَى جَنْبِهَا أُخْرَى، اس کے ساتھ دوسری انگلی خشک ہو گئی، فَلَا قِصَاصَ فِي شَيْءٍ مِّن ذَلِكَ عِندَ أَبِي حنیفہ۔ اور وقال صاحبین ظفر و حسن کہتے ہیں یختص من الاولی، جو انگلی کٹ چکی ہے اس کی قصاص لی جائے گی، وفی الثانیۃ ارشها، اور جو انگلی خشک ہو چکی ہے اس میں دیت ہے، والوجه من الجانبین، اور دونوں مذہبین کے دلائل قد ذکرنا پہلے گزر چکے ہیں۔ وروى ابن سماع، ابن سماع نے امام محمد سے نقل کیا ہے فی المسألۃ الاولی، مسئلہ اولا کون سا ہے کہ میں نے پیر وگاڑا کے سر میں مزیحہ کیا اور اس سے اس کی نظر ختم ہو گئی، تو اس نے ایک روایت یہ نقل کی کہ مزیحہ کے بدلے میں مزیحہ لے لے اور آنکھوں کے بدلے میں آنکھوں کا قصاص لے لے، مزیحہ میں بھی قصاص ہے اور آنکھوں میں بھی۔ اور روایت کرتا ہے ابن سماع امام محمد سے مسئلہ اولا میں، مسئلہ اولا یہ ہے اذا شج مزیحتن، جب دوسرے میں مزیحہ کرے، فذهب بصره، اور مضروب کی آنکھیں نکل جائے، نو انه یجب القصاص فیہما لان الحاصل، کیونکہ جو نبینا پن حاصل ہے بسرایت مزیحہ کی تادیت کی وجہ سے مباشرتاً، یہ ایسا ہے کہ عمدن مباشرتاً آنکھیں نکالی، کما فی النفس والبصر، جیسے ایک آدمی دوسرے کو قتل کرتا ہے تو مقتول کی بینائی آٹومیٹک چلی جاتی ہے، نو یجری فیہ القصاص بخلاف الخلافیت الاخیرہ۔ آپ نے میری ایک انگلی کاٹی اور اس کے ساتھ دوسری شل ہو گئی تو دونوں میں قصاص نہیں ہے، صاحبین کہتے ہیں اس میں قصاص ہے اور اس میں دیت ہے، ٹھیک ہے۔ لأن الشلل، کیونکہ دوسری انگلی کا شل ہونا لا قصاص فیہ، فصار الاصل عند محمد، امام محمد کی نزدیک قانون یہ نکلا کہ ان سرایت ما، تادیت اس زخم کا جس زخم میں قصاص واجب ہو، علامہ اس زخم کو جس میں قصاص واجب ہو، یوجب الاختصاص۔ اب دیکھو مزیحہ اس میں قصاص ہے تو یہ متعدی ہوا، زہابی بصر کو اس میں بھی قصاص ہے تو دونوں میں قصاص ہوا، مزیحہ کے بدلے مزیحہ اور بصر کے بدلے بصر۔ کما لو آلت الی النفس، جس طرح مزیحہ متعدی لا قتل نفس ہو جائے تو اس میں قصاص ہے، وقد وقع الاول ظلما، اور یہ بھی شرط ہے کہ وہ مزیحہ ظلما عمدن ہوا ہو، ووجہ المشہور، ووجہ پہلے گزر چکا ہے کہ اگر ایک آدمی دوسرے کو مزیحہ کرے اور اس سے بینائی چلے جائے تو قصاص نہیں ہے۔ وجہ مشہور کا یہ ہے کہ ان ذہاب البصر، یہاں بصر کا چلا جانا بطریق تصویر بواسطہ مزیحہ کے ہیں، اللہ تعالیٰ تم نہیں دیکھتے ان شجۃ بقیت موجبۃ فی نفسہا ولا بس کہ شجہ جو ہے وہ موجب ہے فی نفسہا، تو مزیحہ کا قصاص لو، اور یہاں یہ مباشرتاً ہے آنکھوں کا ذہاب یا تصویباً ہے، اولا قود فی تصویب بخلاف شرائط النص، اگر مزیحہ متعدی للقتل ہو، لأنه لا تبقى الاولى، کیونکہ اس صورت میں مزیحہ زخم نہیں ہے، فانقلبت الثانیۃ مباشرتاً، تو قتل النص مباشر، ولو کسر بعض السن فسقط فلا قصاص۔ پیر بگاڑا نے میرے دانت کو مارا تو وہ ٹوٹ گیا اور اس کا جڑ باقی ہے منہ میں، لیکن بعد میں وہ بھی ہلا اور وہ نکل گیا تو میں قصاص نہیں لے سکتا۔ ولو کسر بعض السن، اگر یہ توڑتا ہے بعض دانت کو، فسقط وہ باقی گر جاتا ہے، فلا قصاص علی روایت ابن سماع، ولو اوزہہ مزیحتین فتأکلتا فہو علی روایتین ہاتین۔ پیر بگاڑا نے میرے سر میں یہاں بھی مزیحہ کیا، ہڈی ظاہر تھی،
اور یہاں بھی ملزیہ کیا ہڈی ظاہر کی، یہ زخم بڑھتے بڑھتے یہاں تک آیا، یہ زخم بڑھتے بڑھتے یہاں تک آیا تو پورا بن گیا ہے، تو اس میں قصاص ہے یا نہیں ہے؟ ابن سماع کی روایت میں ہے، ہماری مذہب میں نہیں ہے۔ وَلَوْ أَوْزَهَهُ مُزِحَتَيْن فَتَأَكَّلَتَا، دونوں نے گوشت کھانا شروع کیا تو وہ دونوں مل گئے، فَهُوَ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ هَاتَيْن، ابن سماع کی روایت میں قصاص ہے، ہماری میں وَلَوْ قَلَعَ سِنَّ رَجُلٍ فَنَبَتَتْ مَكَانَ أُخْرَى سَقَطَ الْإِرْشُ، سفینی نوح نے پھر بگاڑا کا دانت جو ہے وہ اکھیڑ دیا، لیکن 6 ماہ کے بعد اس جگہ اور دانت نکل آیا، تو سفینے پر کچھ بھی نہیں ہے، سفینے پر کیوں؟ اس لیے سفینہ پر قصاص دیا تو تب وہ تھا کہ منفعت فوت ہوتی یا زینت فوت ہوتی، اور جب دوسرا دانت نکل آیا نہ منفعت فوت ہو گئی اور نہ زینت۔ وَلَوْ قَلَعَ، اگر سفینہ جو ہے وہ نکالتا ہے سن رجل دانت پیر بگاڑا کا، فنبتت مکان اخرى، اس کی جگہ دوسرا دانت نکل آئے، سقطت دیت ہو، فی قول بابا جی اور صاحبین کہتے علیہ الارش کاملا، سفینی کے اوپر دیت دانت کا ہے کامل، یعنی 5 اونٹ، لأن الجنایت قد تحققت، کیونکہ جنایت سفینہ کی متحقق ہو چکی ہے، والحادث اور وہ جو نیا دانت نکل آیا ہے نعمت مبتدئۃ من اللہ تعالی، وہ تو اللہ کی طرف سے ایک احسان ہے۔ بابا جی کہتے ہیں جب دوسرا دانت نکل آیا تو جنایت انعدمت مانن ختم ہوا، فصار کما اذا قلع سن سبین، یہ ایسا ہے کہ سفینہ ایک بچے کا دانت نکالے تو بچے کے دانت نکالنے میں کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ بچے کا دوسرا دانت نکلتا ہے۔ فنبتت لا يجب الارش بالاجماع لانه لم يفت عليه منفعه ولا زینتا، یہاں سفینی نے پھر بگاڑا پر نہ منفعت دان کا فوت کیا ہے نہ زینت، اور یوسف سے یہ ہے تجب حکومت عادل، ثالث جو ہے وہ فیصلہ کرے لمکان العلم الحاصل، کیونکہ درد تو ملا ہے پھر بگاڑا۔ وَلَوْ قَلَعَ سِنَّ غَيْرِهِ فَرَدَّهَا صَاحِبُهَا، سفینہ نے پیر بگاڑا کا منہ مارا، اس کا دانت ہل گیا بلکہ نکل گیا، اور پیر بگاڑا نے جلدی وہ گرا ہوا دانت نکال کر سوراخ میں کیا اور گوشت چسپان کیا اور وہ ٹھیک ہوا، تو مولوی صاحب اس پر دیت ہے، کیونکہ اس کا اعتبار نہیں ہے، کل اگر ذرا سخت گوشت ایسے کرے تب ٹھا دانت نکل جائے گا، ٹھیک ہے۔ ولو قلع، سفینی نے نکال دیا سن غیرہ، سن پیر بگاڑا کا، فردها صاحبها، پیر بگاڑا نے لوٹایا وہ دان فی مکانہا، اپنی سوراخ میں، ونبت علیہ اللہ، اور اس کے اوپر گوشت نکل آیا، فعل القالع، تو سفینی کے اوپر الارش بکمالہ، لان هذا، کیونکہ یہ جو دانت اس نے سوراخ میں لگایا، لا یعتد به، اس پر اعتبار نہیں ہے، اذ العروق لا تعود، کیونکہ جو رگ کھٹ چکی ہے وہ دوبارہ جڑتی نہیں، ٹھیک ہے، پوری دیت 5 اونٹ کو دے دیں۔ وَقَضَا اِذَا قَطَا، سفینی نے پھر بگاڑا کھان جو ہے ادھر پھینک دیا، اس نے جلدی اٹھا کر چسپان کر دیا اور جڑ گیا، اس کا بھی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ کل کوئی استاد یوں کرے تو نکل جائے گا، ٹھیک ہے۔ وَقَضَا، اسی طرح دیت ہے، اِذَا قَطَعَ اُذُنَهُ، سفینی نے پیر کا کان کاٹا، فَأَلْصَقَهَا، تو پیر بگاڑا نے وہ چسپان کر دیا، فَالْتَحَمَتْ، اس پر گوشت آیا، پھر بھی دیت ہے، لِأَنَّهُ لَا تَعُودُ إِلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ، یہ اس مضبوطی کی طرف نہیں جاتا جیسی پہلی مضبوط تھا۔ سنو بھائی، سفینی نے اس کا دانت عمدن نکالا، تو قاضی نے سفینی کا دانت قصاصاً نکال دیا، اور نکالنے کے بعد پیر بگاڑا کا دوبارہ دانت نکل آیا، اب کیا کرو گے؟ تو کہتے ہیں اس کو 500 روپے دے، آپ نے ناجائز اس کا دانت نکالا ہے، جب آپ کا دوبارہ دانت نکل آیا تو نہ اس نے آپ کی منفعت فوت کی اور نہ تو آپ نے ناجائز اس کا دانت نکالا ہے، ٹھیک ہے۔ وَمَن نَزَعَ سِنَّ رَجُلٍ،
سفینے نے نکال دیا سن رجل پیر بگاڑا کا، فانتزع المنزوعۃ سنہ، پس نکال دیا اس پیر بگاڑے نے جس کا دانت نکالا گیا تھا. کیا نکالا؟ سن النازع، سفینے کا سن. فنبتت سن الاول، پیر بگاڑا کا دانت پھر نکل آیا. فعل الاول، تو پیر بگاڑا پر لصاحبی سفینہ کے لیے 500 روپے ہے، کیونکہ ظاہر ہوا انہ پیر بگاڑا نے استوفا قصاص کیا تنحق. کیوں؟ لأن الموجبہ، موجب قصاص کا فساد المنبت، فساد منہ کا ہے، اور یہاں ولم یفسد، وہ فاسد نہیں ہوا ہے. تو نبتت مکانہا اخرى، نفن عدمت الجنابت، تو سفینی کی جنابت ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. اب یہاں اس نے قصاص لیا اور پھر اس کا دانت نکل آیا. اس سے معلوم ہوا کہ سفینہ سے جلدی قصاص نہ لے، 1 سال تک مہلت دے. اگر 1 سال میں اس کا دانت نہ نکلے تو تب اس سے قصاص لے لے. ولہذا یستأنی، تاخیر کی جاتی ہے حولا 1 سال بالاجماع قصاص لینے میں. ٹھیک ہے. اور سال بھی نہیں، قیاس کا تو تقاضا یہ ہے کہ جب یہ کھبڑا ہو جائے، موت کے قریب ہو جائے، دانت نہ نکلے، تب اس سے قصاص لے. لیکن اتنے انتظار میں مظلوم کا نقصان ہے، تو ہم نے کہا 1 سال. اور مناسب ہے ان ينتظر، کہ پیر بگاڑا انتظار کرتا تھا الیاسا، نا امیدی کا، فی ذالک، دانت نکلنے میں واسطے قصاص کے. الا ان فی اعتبار ذالک، اگر ہم یاس تک انتظار کریں نو تضیع حقوق، اس میں مظلوم کے حقوق ضائع ہوتے ہیں. نو فاکتفینا بالحال لانہ نبتت فیہ ظاہرا، کیونکہ دانت سال میں نکل آتا ہے. جب سال گزر جائے ولم نبت، اور نہ نکلے، نو خزینا بالقصاص، او اذا نبت، اگر نکلے تو ظاہر ہوا ان اخطأنا فیہ، کہ ہم نے سفینے سے قصاص لینے میں غلطی کی تھی. اول استفاء، اور سفینہ سے قصاص کان بغیر حق، وہ نہ حق تھا. لہذا پیر بگاڑا سفینے کو کیا دے گا؟ چاہیے کہ قصاص لیتا. الا انہ لا یجب القصاص لشبہ، تو مال واجب ہے. قال ولو ضرب انسان سن انسان فتحرکت، چلو سفینے نے پیر بگاڑا کا منہ مارا، دانت نکلا نہیں لیکن ہیلا، تو ہم نتیجے میں 1 سال انتظار کریں گے. اگر 1 سال میں نکلا قصاص لیں گے، نہ نکلا تو قصاص نہیں لیں گے. ولو ضرب، اگر مارا سفینہ نے پیر بگاڑا کا دانت، فتحرکت، اس کا دانت ہلا، یستأنی حولا، 1 سال تک انتظار کیا جائے گا. لیظہر اثر ضربہ، تاکہ ظاہر ہو جائے اثر اس کے فعل کا جو ضرب ہے. اچھا جی. اب اس نے اس کے دانت کو ہلایا، قاضی نے 1 سال مہلت دی. سال کے اندر اس نے دانت ہتھیلی میں رکھا، جناب وہ دانت گر گیا، مجھے سفینہ سے قصاص دلاؤ. سفینہ کہتے یہ تو تم گرے تھے تو یہ دانت نکلا تھا، میری ضرب سے نہیں نکلا. اور اس نے کہا تیری ضرب سے نکلا. تو قول کس کا معتبر ہے؟ مضروب کا، کیونکہ اس 1 سال مہلت ہم نے دی تھی. اب اگر اس کا قول معتبر نہ کیا جائے تو مہلت دینے کا فائدہ کیا ہو؟ فلو اجلہ القاضی، اب سفینے کو قاضی نے اجل دی، سنتن 1 سال. ثم جاء المظلوم، پھر وہ مظلوم آیا، وقد سقطت سنہ، اس کا دانت نکل چکا تھا. فاختلف ظالم و مظلوم کے اختلاف ہوا قبل سنہ فیما سقط بضربہ. نو قول مظلوم کا ہے لیکون التأجیل مفیدا، تاکہ وہ سال کی مہلت مظلوم کے لیے مفید ہو. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں. سفینے نے پیر بگاڑا میں مزیحہ کی ہڈی ظاہر کی. ہم نے سفینے کو سال مہلت دی. سال کے بعد یہ آیا اور وہ مزیحہ منقلہ بنا تھا، یعنی ہڈی بھی ٹوٹ چکی تھی اور بدل چکی تھی. یہ کہتے ہیں یہ مزیحہ سے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ تم گرے ہیں. اس میں قول کس کا معتبر ہے؟ سفینے کا. بخلاف ما شجہ مزیحہ، سفینی نے اس میں مزیحہ کیا. فجاء، تو مضروب آیا. وقد صارت منقلہ، اس میں ہڈی ٹوٹ بھی چکی تھی، منتقل بھی ہو چکی تھی. فاختلف حیث یکون القول قول ضارب، کیونکہ مزیحہ لا توجد المنقلہ، وہ منقلہ کے لیے موجود نہیں ہے. ہاں اما تحریک، دانت کا ہلانا، فیؤثر فی السقوط فافترقا، دانت کا مسئلہ اور مزیحے کا مسئلہ جدا ہوا. سمجھتے ہو؟ سفینے نے اس کے دانت کو ہلایا، سفینہ کو 1 سال کی مہلت دی.
سال گزرنے کے بعد مصروف نے دانت سیج میں رکھا کہ اس کے مارنے سے گرا ہے. اس نے کہا نہیں، یہ تم چھت سے گرے ہو تو یہ دانت نکلا ہے. اس میں قول کس کا مطلب ہے؟ ضارب کا. وَإِنِ اخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ بَعْدَ السَّنَةِ، نو قول ضارب کا ہے کیونکہ ضارب انکار کرتا ہے اثر اپنے فعل کا کہ یہ سقوط اثر میری ضرب کا نہیں ہے. وَقَدْ مَضَى الْأَجَلُ، اور وہ سال گزر بھی چکا ہے. وَقَتَهُ الْقَاضِي، جو قاضی نے مقرر کیا ہے. لِظُهُورِ الْأَثَرِ، نو قول منکر کا ہے. وَلَوْ لَمْ يَسْقُطْ، اور اگر سال گزرنے کے بعد وہ دانت نہیں نکلا. نو لا شیء علی السفینہ، اور امام یوسف کہتے ہیں تجب حکومت العلام، جو درد اس کو ملا ہے اس کا پیسہ دے دے. اور ہم بیان کریں گے دلائل بعد ھذا انشاءاللہ. وَلَوْ لَمْ يَسْقُطْ، اور اگر وہ دانت ہلا اور 1 سال مہلت سفینہ کو مل گئی، وہ نکلا تو نہیں لیکن اس وقت کھالا ہوا وہ دانت. نو یجب الارش فی الخطا، اگر خطأ مارا ہو تو دیت واجب ہے، اور اگر عمدن مارا ہو تو مال سفینہ میں واجب ہے اور قصاص نہیں ہے. کیوں؟ ممکن نہیں ہے پیر بگاڑے کے لیے یضربہ کہ وہ سفینہ کو ماری ایسی ضرب کے ساتھ تصدم ہو جس سے اس کا دانت نکلے نہ بلکہ وَقَضَا إِذَا كَسَرَ بَعْضُهُ، اس نے پھر بگاڑا کے بعض دانت توڑا. وَاسْوَدَّ الْبَاقِي، نو لا قِصَاصَ لِمَا ذَكَرْنَا. وَقَضَا لَوْ احْمَرَ، باقی دانت جو ہے وہ لال ہوا یا نیلا ہوا. وَمَنْ شَجَّ رَجُلًا فَالْتَحَمَ، چلو سفینہ نے کلاری اٹھا لیا اور اس کے کاندھے کو مارا. اتنا زخم اس کے اندر ہوا، لیکن وہ زخم ملتے بالکل ہموار ہوا. نہ اس جگہ کی منفعت فوت ہو گئی نہ زینت فوت ہو گئی، تو اس پر کچھ بھی نہیں ہے. ومن سفینہ نے زخم کیا رجلن پیر بگاڑا میں فالتحمت، وہ زخم گوشت سے پر ہو گیا. ولم یبق لها اثر ونبت الشعر، وہاں بال بھی نکل آئے. نو سقط الارش، دیت ساقط ہے. عند ابی حنیفہ لزوال الشین، کیونکہ زائل ہوا عیب، وہ عیب جو موجب قصاص دیت کا ہے. اور امام یوسف کہتے ہیں واجب ہے اس پر دیت درد کا. وہ ہوا حکومت عدل، جو 2 فیصلے کرے. کیوں؟ لأن الشین ان زالا، عیب اگرچہ زائل ہے لیکن فالعلم الحاصل ما زالا، جو درد گزر چکا ہے وہ زائل نہیں ہے. فیجب تقویمہ، اور امام محمد کہتے علیہ ضارب پر اجرت الطبیب، ڈاکٹر کی پیسے ہیں. وثمن الدوا، اور دوائی کی پیسے ہیں. لأنه انما لزمه، کیونکہ مظلوم کے اوپر یہ خرچہ آیا اجرت طبیب کو سمن دوا کا بفعل ہی ظالم کے فعل سے. فصار كأنه اخذ ذلك من مالی، گویا کہ ضارب نے یہ خرچہ لے لیا مظلوم کے مال سے. لیکن امام صاحب کہتے ہیں کہ منافع علی اسنن لا تتقون، درد اور عدم درد یہ منافع ہے، اس کی قیمت نہیں ہے جب تک عقد نہ ہو یا شبہ عقد کا نہ ہو. اور یہاں عقد موجود نہیں ہے فی عقل جانی فلا یغرم شیئا. ومن ضرب رجلا 100 صوت فجرحه فبرئ منها فعليه ارش ضربه، ایک آدمی نے دوسرے کو 100 چابک مارے، زخمی کیا اور زخم ٹھیک ہوا تو اس کے اوپر ارش ضرب کا، یعنی اذا بقی اثر و ضرب. ارش تب ہے کہ وہ زخم کا اثر باقی ہو، اور اگر اثر باقی نہ ہو فہو لا اختلاف قد مضى فی شجۃ الملتحمہ. ہمارے نزدیک نہیں ہے، امام محمد کے نزدیک حکومت اجرت ڈاکٹر اور دوا کی. ومن قطع رجل خطأ ثم قتله قبل البرء فعليه دیت وسقط ارش الید. سفینہ نے خطأً پیر بگاڑا کا ہاتھ کاٹا اور ابھی ہاتھ ٹھیک نہیں ہوا تھا کہ خطأً مار دیا، تو دیت یا دیت نفس میں داخل ہے، وہ ایک ہی دیت دے گا 10,000 روپے. لأن الجنایت من جنس واحد، قطع و قتل ایک جنس سے ہیں، دونوں خطا ہے. والموجب واحد، اور حکم واحد ہے جو کہ دیت ہے، اور وہ بدل نس کا ہے بجمیع اجزائها، تو داخل ہوا ہاتھ نس میں کأنه قتله ابتداء. ومن جرح رجلا جراحة لم يقتص منه حتى يبرأ، ایک آدمی نے دوسرے کو زخمی کیا تو ظالم سے فوراً قصاص نہ لو. ہو سکتے ہے مظلوم کا زخم مندمل ہو کر نہ منفعت فوت ہو اور نہ زینت فوت ہو.
جو زخمی کرے گا آدمی کو جراحت کے ساتھ تو قصاص ظالم سے نہ لو حتی یبرأ. اور شاہ صاحب نے کہا یقتص منہ فی الحال اعتبارا بالقصاص فی النفس. ایک آدمی دوسرے کو قتل کرتا ہے تو قاتل سے فوراً قصاص لو. او وهذا لان الموجب موجب قصاص کا متحقق ہے جو جنایت ہے فلا يعطل اس کو معطل نہ کرو. ولنا قول علیہ السلام ہمارے لیے حضور کے ارشاد ہے یستأنا تاخیر کی جائے گی جراحت میں 1 سال تک. دوسرے کی جراحت میں معتبر ہے معال آنے والا وقت کہ یہ مفوض زینت اور جمال منفعت کا ہے یا نہیں. لا حالہ فی الحال نہیں ہے کیونکہ حکم جراحت کا فی الحال غیر معلوم ہے. فلعلہ تسریل النفس ہو سکتا ہے کہ یہ جراحت متعدی الموت بنے تو ظاہر ہوگا کہ یہ جراحت قتل ہے. انما یستعیل الامر بالبرء برء سے پتہ چلتا ہے. وکل عمد سقط القصاص فیہ بشبہۃ فدیۃ فی مال القتل. دیکھو جو قتل خطأ ہو اس مقتول کی دیت قاتل پر نہیں ہے بلکہ عاقلہ پر ہے. اور جو قتل عمدن ہو لیکن قصاص ساقط ہو جائے کسی شبہ کی وجہ سے مال واجب ہو جائے تو وہ مال قاتل پر ہے. ہر عمد کی قصاص اس میں ساقط ہو شبہ کی وجہ سے تو دیت مال قاتل میں ہے. اور ہر دیت کی واجب بالصلح ہو وہ بھی مال قاتل میں ہے. لقول علیہ السلام لا تعقل دیت نہ دے العواقل عاقلہ عمدن قتل عمد کا. وہذا عمد اور یہ تو عمد ہے. اتنی بات ہے کہ اول واجب ہے 3 سال میں کیونکہ وہ مال ہے جو واجب بالقتل ابتداء تو مشابہ ہوا شبہ عمد کا. اور یہ ثانی واجب ہے حالان کیونکہ وہ مال واجب بالصلح ہے. فاشبہ الثمن فی البیع اور ثمن فی البیع وقت البیع واجب ہے تو یہ مال بھی وقت واجب ہے. وَإِذَا قَتَلَ الْأَبُ ابْنَهُ عَمَدًا اگر باپ بیٹی کو قتل کرتا ہے عمدن تو دیت باپ کے مال میں ہے 3 سال میں قصاص نہیں ہے. شاہ صاحب کہتے ہیں واجب ہے فی الحال کیونکہ اصل یہ ہے کہ جو واجب ہو جائے بالاطلاق وہ واجب ہوتا ہے فی الحال. والتاجیل ہم جو قاتل کو وقت دیتے ہیں وہ تخفیف کے لیے خاتم ہے. وہذا عامد اور یہاں باپ نے عمدن قتل کیا تو یہ مستحق تخفیف کرنی ہے. دوسرا یہ کہ مال واجب ہے کہ وہ جبیرہ بنے حق مقتول کا اور حق مقتول کا اپنی ذات میں نقد ہے. فلا یتجبر بالمؤجل تو اس کا جبیرہ مال مؤجل نہیں بنے گا. ہم کہتے ہیں کہ یہ مال واجب بالقتل تو یہ مؤجل ہے جس طرح دیت خطا اور شبہ عمد کا. وہذا لأن القیاس یہ پھر قیاس تو خلاف ہے دیت کا کیونکہ دیت قیمت ہے مقتول کا اور مقتول جو ہے ملک انسان مالک ہے اور مال جو ہے وہ مملوک ہے اور مملوک مالک کا مساوی بن سکتا ہے. لیکن ہم نے شریعت کی روح سے دیت واجب کی اور شریعت جب وارد ہے تو تجیل کے ساتھ وارد ہے. ولین القیاس قیاس یابا ابھی ہے قیمت مقتول سے بالمال لعدم تماثل لیکن تقویم ثابت بے شرع ہے اور شریعت وارد دیت کے ساتھ مؤجل نہ معجل. ولا یضل عنہ شریعت سے منہ نہیں موڑا جائے گا. خصوصاً الی زیادت یہ ہے کہ ادار کی بجائے نقد واجب کریں. دوسرا یہ کہ یہاں تغلیظ بے اعتبار عمدیت کی واجب نہیں ہے قدرن یعنی باپ سے قصاص نہیں ہے. لا یجوز وصفان وصفان بھی تغلیظ نہ کرو کہ نقد مال واجب کرو بلکہ تجزیہ کرو. اور ہر وہ قتل جس پر جانی اعتراف کرے تو اس کا بدلہ اس کے مال میں ہے. ولا یصدق اور اس کی تصدیق عاقلہ پر نہیں کی جائے گی. ایک آدمی مرا پڑا ہے میں نے کہا میں نے مارا ہے تو اس کی دیت میرے مال میں ہے عاقلہ پر میری تصدیق نہیں ہوگی کیونکہ اقرار متعدی نہیں ہے مقر سے قاصر ہے اس کا تصرف عن غیری ہی. فلا یظہر یہ دیت سب اور یہ اقرار ظاہر نہیں ہے فی حق العاصر. اب عاقل آدمی عمدن قتل کرتا ہے تو قصاص ہے خطأ کرتا ہے تو دیت ہے. لیکن سبی کا عمد اور مجنون کا عمد وہ خطا ہے یعنی اس میں قصاص نہیں ہے. وفیہ الدیۃ علی القاتل. اسی طرح ہر جنایت جس کا حکم 500 روپے ہو یا زائد تو وہ بمنزلہ خطا کے ہیں. والماتو کالمجنون اور ماتو مجنون کی طرح ہے. ماتو ہے کہ کبھی صحیح باتیں کرے اور کبھی غلط باتیں کرے اس کو کہتے ہیں کیا ماتو جیسے سفینہ. تو
ٹھیک ہے. امام شافعی فرماتے ہیں عمدہ صبی و مجنون کا عمد ہے حتیٰ کہ واجب دیت اس کے مال میں، لأنہ عمدہ حقیقتاً کیونکہ اس نے ارادہ قتل کا حقیقتاً کیا ہے. عمد کا معنی قصد غیر. تو پھر امام شافعی پر اعتراض ہے کہ جب اس کا عمد ہے تو صبی اگر قتل کرے تو قصاص لے لو. کہتے ہیں متخلف سے احد حکمین جو قصاص ہے، نفینصب علیہ حکم الآخر، تو مرتب ہوگا اس کے قتل پر حکم آخر جو کہ وجوب مالی ہی ہے. یہی وجہ ہے کہ کفارہ بھی واجب ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ صبی و مجنون محروم ہے مقتول کی میراث سے اعلی اصلی ہی، لأنہما یتعلقان بالقتل، کیونکہ حرمانی میراث اور کفارہ متعلق بالقتل. ہمارا کیا مذہب ہے کہ صبی و مجنون کا عمد خطا ہے. لنا ہم کہتے ہیں ما روی عن علی انہو جعل، اس نے مقرر کیا عقل المجنون، دیت جو مجنون پر تھا، علی عاقلتی ہی. وقال حضرت علی نے فرمایا عمدہ و خطأہ سواء. دوسرے ایک کی صبی مظنۃ المرحمہ، وہ جگہ ہے شفقت کا، اور عاقل خاصی جب مستحق ہوا تخفیف کا واجب دیت اس کے عقیلہ پر، نصبی جو اعذر ہے اولا بہذا التخفیف. اور تم نے کہا اس کا عمد ہے، تو میں نہیں مانتا تحقق عمدیت کا، کیونکہ عمدیت مرتب ہے علم پر، اور علم بالعقل، اور مجنون عظیم العقل ہے، اور سبھی قاصر العقل ہے. فأنا يتحقق منهما القتل، ان سے قتل کا کہاں آیا؟ وصار كالنائم، یہ ایسا ہے جیسے. اور تم نے سبھی قاتل کو محروم کیا تھا، حرمان میراث کا عذاب ہے، اور سبھی مجنون لیس من اہل العقوبہ. ٹھیک ہے، اور تم نے اس پر کفارہ واجب کیا تھا، تو کفاری کا جیسا نام ہے یہ ستارتن، یہ پردہ ڈالتا ہے گناہ پر. اولا ذنب تذکرو، اور سبھی مجنون کو گناہ نہیں ہے، کیسے ہم چھپائیں گے؟ لأنہما مرفوع القلم.